ابن زیاد کی جانب سے خدا کے حمایت یافتہ امیر المومنین کے حضور اطلاعاً عرض ہے کہ اتحاد کو پارا پارا کرنے والا مسلم ابن عقیل کوفہ آ پہنچا اور ہانی ابن عروہ کے گھر پناہ گزین ہوا۔ میں نے اس کے لیے 2 جاسوس مامور کیے اور پھر میں اسے خفیہ جگہ سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گیا، اور ایک شدید جھڑپ کے بعد پروردگار نے مجھے ان لوگوں پر تسلط عطا فرمایا۔ میں نے ان کے سر تن سے جدا کر دیے ہیں اور آپ کے حضور بھیج رہا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوفیوں نے ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، لہذا جو کوئی آپ میں سے واپس جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، ہمارا اس پر کوئی حق نہیں۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو شہادت مسلم کی خبر دے دی تاکہ سب لوگ کوفے کے تازہ حالات سے آگاہ ہو جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے انہیں ٹھہرنے یا واپس چلے جانے کے بارے میں اختیار دے دیا۔ اس کے بعد منزل بے منزل امام حسین کا کاروان چھوٹا ہوتا چلا گیا۔ حر ابن یزید ریاحی ایسے لشکر کا سپہ سالار تھا جسے ابن زیاد نے یہ کام سونپا تھا کہ حسین ابن علی کو راستے ہی میں روک لو اور آگے نہ بڑھنے دو۔ اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ اے لوگو، میں امیر المومنین علی اور دختر پیغمبر فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ پیغمبر خدا فرماتے ہیں، جو کوئی ظالم و فاسق حکمران کو دیکھے کہ وہ خدا کے حرام کو حلال قرار دے رہا ہے اور خدا کے وعدے کو توڑ رہا ہے اور سنت پیغمبر کی مخالفت کر رہا ہے، خدا اور خلق خدا کے درمیان ظلم و ستم سے کام لے رہا ہے اور کردار یا گفتار کے ساتھ اپنے گناہوں پر اصرار کرتا ہے، تو خدا کی طرف سے اس پر لازم ہے کہ اسے برے انجام تک پہنچائے۔ ذو حسم کے مقام پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے پیاسے لشکر کو سیراب کیا اور پھر حر کے اصرار اور مجبور کرنے پر طے پایا کہ یہاں سے کاروان کے سفر کا رخ مدینہ یا کوفے کی طرف نہ ہوگا۔ قصر بنی مقاتل کے مقام پر امام حسین کا عبید اللہ ابن حر جوفی سے سامنا ہوا، جو ایک جنگجو اور عرب کا نامدار آدمی تھا، لیکن تاریخ میں اس کے کردار اور شک کرنے کی عادت پر بہت سے سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ البتہ اس مرتبہ وہ جس شک میں مبتلا ہوا وہ سب سے اہم تھا۔ یہ ملاقات کربلا پہنچنے سے پہلے آخری مقام پر ہوئی۔ امام حسین کی جانب سے یہ واحد ملاقات تھی جس میں امام حسین نے مدد طلب کرنے کا تقاضا کیا۔
میں کوفے سے باہر آیا ہوں تاکہ آپ کی جنگ میں شریک نہ ہوں، اے فرزند رسول اللہ۔ اگر میں آپ کی مدد کرتا ہوں تو سب سے پہلے قتل ہونے والا میں ہوں گا۔ آپ یہ میرا گھوڑا لے جائیں۔ خدا کی قسم، میں نے جب بھی کچھ چاہا میں اس تک پہنچ گیا، اور جب کسی نے میرا پیچھا کیا تو خدا نے مجھے نجات عطا فرمائی۔ آپ یہ لے لیں۔ ہمیں تمہارے گھوڑے کی ضرورت نہیں، یہاں سے دور چلے جاؤ اور کوشش کرنا کہ ہماری مخالفت میں نہ کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ اگر کوئی ہمارے خاندان کی فریاد سنے اور جواب نہ دے تو پروردگار عالم اسے منہ کے بل جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ عمر، سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا، سعد جس نے پیغمبر اکرم کے ہم رکاب بہادری کے جوہر دکھائے اور مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کی پہلی جنگ غزوہ بدر میں اسلام کے دشمنوں پر پہلا تیر چلایا۔ ابن زیاد نے یزید کی بیعت پر امام حسین کو مجبور کرنے کے لیے عمر ابن سعد کے ساتھ حکومت رائے کا وعدہ کر کے اسے عظیم لشکر کے ہمراہ روانہ کیا۔ امام حسین عمر ابن سعد کو جانتے تھے، وہ بچپن میں اکٹھا رہے تھے۔ امام حسین چاہتے تھے کہ عمر ابن سعد کے ساتھ بات کریں، لہٰذا امام حسین کے ساتھیوں اور دوسری جانب کے سپہ سالاروں کے درمیان آمنے سامنے گفتگو ہوئی۔ امام حسین نے اس گفتگو سے استفادہ کیا تاکہ عمر سعد جو کام کر رہا تھا اس پر اس کی آنکھیں کھول دیں، لیکن حکومت رائے کی لالچ نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی، اگرچہ ابھی تک وہ جنگ کرنے یا نہ کرنے کے درمیان متردد تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امیر المومنین نے آپ حضرات کی عزت افزائی کی ہے اور مجھے تحریری حکم دیا ہے کہ میں 4000 دینار اور 200 درہم آپ کے مابین تقسیم کر دوں اور آپ کو اپنے دشمن حسین ابن علی کے ساتھ جنگ کی خاطر باہر لے جاؤں، لہٰذا آپ غور سے سنیں اور اس پر تعمیل کریں۔ ابن زیاد نے کوفے والوں کے ساتھ معاملہ کر لیا، انہیں آسانی کے ساتھ خرید لیا اور اپنا ہمراہی بنا لیا۔ ابن زیاد کو خوف تھا کہ ممکن ہے امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں عمر ابن سعد لڑکھڑا جائے، لہٰذا اس نے 3 محرم سے 9 محرم کے درمیانی دنوں میں شمر ابن ذوالجوشن، سنان ابن انس نخعی، نصر مازنی اور شبس ابن ربی، ان سب کو کربلا روانہ کر دیا۔ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو حکومت رئی کے وعدے پر رام کر رکھا تھا، جبکہ امام حسین نے فرمایا تھا کہ وہ رئی کی گندم کو بھی چھو نہیں سکے گا۔ ابن زیاد نے شمر کو عمر ابن سعد پر دباؤ بڑھانے کے لیے بھیجا تھا تاکہ وہ فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے سے پیچھے نہ ہٹ جائے۔ شمر اور اس کے سپاہیوں نے بدمعاشی اور بغیرتی کی حدیں پھاندتے ہوئے کوشش کی کہ کسی طرح جلدی جنگ کے شعلے بھڑک اٹھیں۔ یہ سازش امام حسین کی بصیرت سے ناکام ہو گئی۔ ہم اس جنگ کو ہرگز شروع کرنے والے نہ ہوں گے۔ ساتویں محرم کے دن عمر ابن سعد نے 500 سپاہیوں کو فرات کے کنارے تعینات کر دیا تاکہ حسین ابن علی اور آپ کے اہل و عیال نیز ساتھیوں تک پانی نہ پہنچ پائے۔ امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ خیموں کے پیچھے ایک خندق کھودی جائے تاکہ پچھلی طرف سے دشمن کے اچانک حملے یا جاسوسی کے کام میں رکاوٹ پیدا کر دی جائے، یا شاید 10 محرم کی عصر اور اپنی شہادت کے بعد پیش آنے والے واقعات کے بارے میں فکر مند تھے۔
شمر ابن ذوالجوشن نے 9 محرم کی رات کو کوشش کی کہ حسین ابن علی کے بھائی عباس ابن علی کے ساتھ کوئی معاملہ طے کر لے۔ شمر حضرت عباس اور جناب ام البنین کے دوسرے بیٹوں کے نام جو امان نامہ لایا تھا، اس کی بنیاد پر اس نے چاہا کہ امام حسین کے لشکر کو کمزور کر دے، اور جب حضرت عباس کی باری آئی تو انہوں نے اپنے وعدے کو وفا اور خیموں کی حفاظت کرتے ہوئے ان تمام بد عہد مسلمانوں کے سامنے سینہ تان لیا۔ امام حسین علیہ السلام نے 10ویں محرم کی رات جو شب عاشورہ کے نام سے مشہور ہے، ایک مرتبہ پھر اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا، انہیں ٹھہر جانے اور واپس چلے جانے کا اختیار دیا، لیکن اس رات کوئی بھی امام حسین کو چھوڑ کر نہیں گیا۔ کل صبح ان دشمنوں سے مقابلہ ہوگا، آپ سب اپنے چلے جانے یا رک جانے پر صاحب اختیار اور آزاد ہیں، میرے ساتھ آپ کا کوئی معاہدہ نہیں، یہ رات کا اندھیرا آپ کو چھپا لے گا۔